اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، امام المتقین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سلطان بھائی ذرا 1 منٹ کوئی چیز بولیں گے؟ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ریکارڈ آپ کو کر رہا ہے کہ نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں صحیح آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سو ویلکم ٹو آئی گیس ہمارا نیکسٹ سیشن ان دی غزالی ریڈنگ کلب۔ ہم کافی آگے آ چکے ہیں ایھا الولد میں، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے چلتے رہیں گے۔ چھوٹی بکس کو ہم اسی طرح پڑھتے رہیں گے، اور بڑی بکس کو ہم آن دا بیسس آف سمری اینڈ ڈسکشن پڑھیں گے۔ لاسٹ جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر انہوں نے بات کی تھی نالج کے آگے اوبیڈینس کو ساتھ لگانے کی، اور انہوں نے آخری جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ خلاصۃ العلم ان تعلم طاعت والعبادت ماہی، یعنی کہ علم سے جو آپ نے مین سیکھنا ہے اس کی ایسنس یہ ہے کہ آپ اطاعت میں اور عبادت میں اور دین احمدی کی خدمت میں اور اللہ کی بندگی میں اور خلق کی خدمت میں اپنے آپ کو مصروف کریں۔ تو اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایھا الولد، اے بیٹے، ینبغی لک ان یکون قولک وفعلک موافقا للشرع، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہارا قول اور تمہارا فعل دونوں موافق ہوں شریعت کے، یعنی جو آپ بات کریں وہ شریعت کے مطابق ہو اور اس کی حدود میں رہ کے کریں۔ جس چیز سے خداوند تعالیٰ نے جو ہے منع کیا ہے یا اس کو پسند نہیں کیا یا جس سے کسی کو نقصان ہوتا ہے اس کو اوائڈ کریں، اور اسی طرح اپنا عمل بھی ویسے ہی رکھیں کہ جو خداوند تعالیٰ کو پسند آئے۔ سو ینبغی لک ان یکون قولک وفعلک موافقا للشرع۔ پھر کہتے ہیں اذ العلم والعمل بالاقتداء الشرع ضلالۃ، کہ اگر علم ہو یا عمل ہو کوئی بھی ایسا جو شریعت کی اقتداء کے بغیر ہو، یعنی کہ شریعت کے مطابق نہ ہو، تو وہ ضلالت ہے، یعنی گمراہی ہے اور غلطی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے آگے وہ کہتے ہیں وَيَنبَغِي لَكَ أَلَّا تَغْتَرَّ بِالشَّطْحِ الصُّوفِيَّةِ وَطَامَّاتِهِمْ، کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم صوفیوں کی شطحات سے، اور شطح کہتے ہیں جو جس وقت وہ وجد میں یا کسی کیفیت میں آ کے کوئی بات کہہ دیں اور اس بات کو اگر بظاہراً اس کے معنی میں لیں تو وہ غلط لگے، مگر جب اس کو کیفیت کے تناظر میں رکھیں یا جب اس کو گہرے معنی میں اس کے دیکھیں تو وہ شریعت کے موافق نظر آئے، تو اس شطح کو دیکھ کے، ان کی شطحات کو دیکھ کے جو کسی کیفیت میں انہوں نے کہہ دی ہو، تم نے دھوکے میں نہیں آنا، ٹھیک ہے نا۔ ساتھ میں وہ کہتے ہیں وَطَامَّاتِهِمْ، سو طامات جو ہے آؤٹ برسٹ کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک دو نسخے ایسے بھی ہیں جن کے اندر اس کو بالشطح وطامات صوفیتی کا لکھا گیا ہے۔ تو وطاماتہم، کہ ان اللہ تغتر بالشطح الصوفیتی وطاماتہم، یعنی کہ تمہیں نہیں چاہیے کہ تم دھوکہ کھاؤ یا بہہ جاؤ صوفیوں کے شطحات میں اور ان کی طامات میں، یعنی وہ جو کیفیت کے اندر آ کر وہ بات کہہ ڈالتے ہیں جو بظاہراً غلط لگتی ہے یا شریعت کے مطابق نہیں لگتی، مگر جب اس کو کیفیت کے نظریے، کیفیت کے تناظر میں دیکھیں یا جب اس کو اس کے اصلی حقیقی معنی کے تناظر میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ درست ہے۔ مگر جو شطح ہے کیونکہ وہ کسی کیفیت میں ہے یا کسی ایسے الفاظ کے چناؤ میں ہے اس کیفیت کی بنا پر کہ وہ بظاہراً درست نہیں لگتی، تو بجائے کہ یہ سوچ کے کہ فلانے نے کہا تھا اس میں بہہ نہیں جانا، اس سے دھوکہ نہیں کھا لینا، بلکہ حقیقت کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور شریعت کا جو وہ ہے ترازو ہے، جو شریعت کا سٹینڈرڈ ہے، اس کو اپنے آگے ضرور رکھنا ہے۔ لِأَنَّ سُلُوكَ هَذَا الطَّرِيقِ، کہ اس راستے کا چلنا جو ہے، اس کا سلوک جو ہے، یکون بالمجاہدۃ، وہ محنت اور مجاہدے سے ہے، وقطع الشہوۃ النفس، اور نفس کی خواہشات کو کاٹنے سے ہے، وقتل ہواہا، اور نفس کی جو
شہوات ہیں، جو اس کی خواہشات ہیں. اب ہواہا اور شہوت اور ہوا جو ہے دونوں اردو میں خواہش ہی کے معنی میں آتے ہیں، مگر شہوات نفس و قتل ہواہا یعنی کہ نفس کی شہوتوں کو، اس کی خواہشات کو، اس کی جو چیزیں اس کو اٹریکٹ کریں، جن چیزوں کو اس کو بھوک ہو، ان کو کاٹنا اور ان کو مارنا بسیف ریاضتی، ریاضت یعنی ڈسپلن اور محنت کے ذریعے سے، ریاضت اور مجاہدے کی تلوار کے ذریعے سے ان کو کاٹ دینا. جس سے میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے، ہم مفہوم پہ رہ رہے ہیں، زیادہ لفظی معنی پہ نہیں جا رہے. لا بالطامات والترہات یعنی کہ یہ بے معنی اور بے فائدہ باتوں اور جوش میں آ کر جو آؤٹ برسٹ ہوتا ہے یا کیفیت کے اندر آ کے جو بات کہی جاتی ہے، ان سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ آسان الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی بات کسی صوفی نے کسی کیفیت میں کہی ہے، اس کے اندر پڑ جانے کی بجائے اور اس میں بہہ جا کر خود گمراہ ہونے سے اچھا ہے کہ جو راستہ ہے جس پر وہ چلے ہیں اس پر فوکس کریں، اپنے مجاہدے کے ذریعے سے اور اپنی ریاضت کے ذریعے سے نفس کی خواہشات کو، اس کی ناجائز خواہشات کو قتل کر کے اللہ کی بندگی میں لگیں، اور جن چیزوں کا فائدہ نہیں ہے اور جن چیزوں کا بنیادی طور پر کسی کیفیت میں بہہ جا کر کچھ کہنے سے تعلق ہے، ان پر توجہ نہ دیں. وَعْلَمْ أَنَّ اللِّسَانَ الْمُطْلَقَ اور جان لو کہ لسان مطلق یعنی ایک ایسی زبان جو انریسٹرینڈ ہے، جس پر قابو نہیں ہے. والقلب المطبق والقلب المطبق المملوء بالغفلت والشہوت علامت الشقاوہ، کہ ایک ایسی زبان جس میں ریسٹرینٹ نہیں ہے، ایک ایسی زبان جس میں قابو نہیں ہے، اور ایک ایسا دل جو ہے جو زنگ آلودہ ہو اور بھرا ہوا ہو غفلت سے اور خواہشات سے اور شہوات سے، اور یعنی شک و شبے سے اور خواہشات کی پیروی سے، تو یہ بربادی کی، شقاوت کی جو ہے، مس فارچون کی علامت ہے، یعنی کہ ناکامی کی علامت ہے شقاوت. حتی لا تقتل النفس بالصدق المجاہدت جب تک کہ تم نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے سیلف کو بصدق المجاہدت مخلص مجاہدے اور مخلص محنت کے ساتھ جو ہے اس کو قتل نہیں کرو گے، اپنے نفس کو، یعنی اپنے برے نفس کو، اپنے نفس لوامہ کو، اور اس کا تزکیہ نہیں کرو گے. لن یحیا قلبک بانوار المعرفۃ اس وقت تک تمہارا دل جو ہے معرفت کے انوار کے ذریعے سے یا ان کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا. آسان الفاظ میں کہ جب تک اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے رہوگے اور اپنے نفس کو طاقت دیتے رہوگے، جب تک تمہارا دل جو ہے خواہشات میں پڑا رہے گا، تو وہ جو ہے آہستہ آہستہ خدا سے تمہیں دور کرتا جائے گا. اور جب تم خواہشات سے اس کو بلند کرو گے، اور جتنا بلند کرو گے تو اتنا ہی زیادہ یہ جو ہے آہستہ آہستہ اپنے رب کی بندگی کی طرف بڑھنے لگے گا اور تمہیں اس کے ساتھ جوڑتا جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ بَعْدَ مَسَائِلِكَ الَّتِي سَأَلْتَنِي عَنْهَا اور جان لو کہ بعض تمہارے سوال جو تم نے مجھ سے پوچھے ہیں، جن کے بارے میں تم نے پوچھا ہے، بعض تمہارے وہ مسائل، لا يستقیم جوابها بالکتابت والقول ان کا جواب قول اور کتابت یعنی لکھنے اور بولنے سے نہیں ہے، یعنی ان سے ممکن نہیں ہے. ان تبلغ تلک الحالت تعرف ما ہی والا فعلمها من المستحیلات اگر تمہیں وہ حالت، وہ حال، وہ کیفیت حاصل ہو جائے جس سے یہ متعلق ہے، جن سے متعلق تم پوچھ رہے ہو، تمہیں وہ حال جو ہے تم اس تک پہنچ جاؤ، تم اس کو حاصل کر لو، تو تعارف ماہیہ تم جان لوگے وہ کیا ہے. وَإِلَّا اور اگر نہیں تمہیں یہ حالت حاصل ہوتی، فعلمها تو ان کا علم، ان کو جان لینا، من المستحیلات محال، مشکل چیزوں میں سے ہے. لِأَنَّهَا ذَوْقِيَّةٌ کہ یہ جو ہیں یہ ذوقی چیزیں ہیں، ان کا ذوق سے تعلق ہے، ان کا چکھنے سے تعلق ہے، کہ جب تک اس کیفیت تک تم پہنچتے نہیں ہو تم ان کو
ان کی حقیقت کو جان نہیں سکتے. ان کی طرف اشارے شاید کچھ تمہیں بتائے جا سکیں، مگر ان کی حقیقت نہیں جان سکتے، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ غلط سمجھ لو یا غلط معنی نکال لو. وَكُلُّ مَا يَكُونُ ذَوْقِيَّةٌ، اور جو چیز بھی ذوق سے یعنی ٹیسٹنگ سے تعلق رکھتی ہے، لا يستقیم وصفه بالقول، تو پھر الفاظ کے ذریعے سے، بول چال کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جائے، ان کو ڈسکرائب کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کی صفت، ان کو ایکسپلین کیا جائے. کحلاوت الحلوی، جیسے میٹھے کی مٹھاس، ومرارت المری، اور کڑوے کی کڑواہٹ. یعنی آپ کیا سمجھائیں گے کہ کڑوا کیا ہوتا ہے؟ لا تعرف الا بالذوق، ان کو نہیں جان سکتے سوائے چکھنے کے ساتھ، ذوق کے ساتھ. کما حکیہ، جیسے کہ حکایت ہے، ان عنینن، کہ ایک شخص تھا جو عنین تھا. عنین سے مراد یعنی امپورٹنٹ، یعنی کہ وہ کچھ جو فزیکل فنکشنز ہیں ایز اے میل پرفارم نہیں کر سکتا تھا. کتب الی صاحب لہو، اس نے اپنے ایک دوست، اپنے ایک ساتھی کو خط لکھا یا اس کو لکھا، ان عرفنی لذت المجامعۃ کیف تکون، کہ مجھے بتاؤ، مجھے یعنی اس کا علم دو، مجھے یہ سمجھاؤ مجھے کہ لذت المجامعت، کہ یہ مجامعت کا جو ایکٹ ہے، جو انٹرکورس کا ایکٹ ہے، اس کا مزہ کیسا ہے، اس کی لذت کیسی ہے. فَكَتَبَ لَهُ فِي جَوَابِهِ، تو اس کے دوست نے اس کو جواب میں کہا، یا فلان، اے فلانے، انی کنت حسبتک عنینا فقط، میں سمجھتا تھا کہ تم بس عنین ہو، امپورٹنٹ ہو. الآن عرفت، اب میں جانتا ہوں، انک عنین و احمق، کہ تم عنین ہونے کے ساتھ ساتھ احمق بھی ہو، بے وقوف ہو. لأن هذه اللذت ذوقیۃ، کہ یہ جو لذت ہے جس کا تم پوچھ رہے ہو کہ کیسی ہے، یہ ذوقی ہے. جس نے اس کو پایا ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک ایکسپیرینشل ہے، once you know it you know it, once you've experienced it. ان تصل الیہا تعرف، اگر تم اس کو پالو تو تم اس کو جان لو گے. وَإِلَّا، اور اگر نہیں، لا یستقیم وصفها بالقول والکتابہ، تو اس کو بیان کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا، اس کو ڈسکرائب کرنا، نہ لکھنے کے ساتھ، لکھائی کے ساتھ، لکھ کے یا بیان کر کے، الفاظ کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے. تو اس ایک آپ کہتے ہیں سبق کے اندر انہوں نے یہ کہا، نمبر ایک جو سب سے پہلا انہوں نے کہا کہ تمہارا قول اور تمہارا عمل سارا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق نہ ہو تو گمراہی ہے. یعنی کہ آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے، جس کے مطابق آپ پرکھیں گے ہر چیز کو، وہ شریعت ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر صوفیہ کا کوئی آپ کو ایسا قول ملے، کوئی شطحات میں سے ہو، کوئی کہ جس میں کسی خاص کیفیت میں، فنا میں یا کسی اور کیفیت میں انہوں نے بہہ کر کسی وقت، جس وقت ان کو وہ کیفیت ان پر اس قدر غالب ہوئی ہو کہ انہوں نے کوئی الفاظ کا چناؤ صحیح نہ کر سکے ہوں کچھ کہتے ہوئے، اور ان کے منہ سے کوئی ایسے لفظ ادا ہوئے ہوں اس اللہ کے بندے سے، اس اللہ کے ولی سے، کہ جو بظاہراً مشکل ہوں یا غلط لگ رہے ہوں، تو ان میں بہہ جا کر خود بے وقوف نہیں بننا، خود گمراہ نہیں ہونا، بلکہ مجاہدے کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے اور شریعت پر عمل کے ذریعے سے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے درست راستے پر قائم رکھنا ہے، اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اور خود آگے بڑھنا ہے، بجائے کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو خود گمراہ کر دیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس راستے کا سفر مجاہدے سے ہے اور ریاضت سے ہے، اور ان باتوں سے نہیں ہے جو شطحات ہوں یا جو کیفیت میں اچھا فلانے نے یہ کہہ دیا یا فلانے نے یہ کہہ دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک زبان جس کا اپنے اوپر قابو نہ ہو، یا ایک ایسا دل جس میں اس کی خواہشات بھری ہوں، تو یہ بربادی اور بدبختی کی علامت ہے. اور اس میں قرآن کی ایک آیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تم نے کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کی خواہشات ان کا خدا بن گئے ہیں، جن کی خواہشات ان کا خدا بن گئے ہیں. اور پھر اسی میں ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے،
اور وہ حدیث وہ ولی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے مطابق نہ ہوں جو میں لایا ہوں، جس کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس حدیث کو کچھ نے ضعیف بھی کہا ہے اور کچھ نے صحیح۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ذوقی ہیں، کہ ان کا تعلق جو ہے ٹیسٹنگ سے ہے، جب تک آپ نے ان کو ایکسپیرینس نہ کیا ہو تو ان کی حقیقت کو آپ نہیں جان سکتے۔ تو یہ اس والے سیکشن کے اندر یہ پوائنٹس ہیں۔ اوکے، آگے چلنے سے پہلے حبیب بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے الحمدللہ۔ حبیب بھائی نے ابھی جوائن کیا ہے تو انشاءاللہ ہم ان سے نیکسٹ والے اس میں ان سے ساتھ ان کو بھی ساتھ ساتھ ان سے بھی اوپینین لیتے رہیں گے۔ سلطان بھائی آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اس میں مین بات امام الغزالی یہی کر رہے ہیں کہ جہاں تک میں نے اس پیسج کو سمجھا ہے ہمیشہ سے، میرے نزدیک اس پیسج میں امام الغزالی کوشن کر رہے ہیں اگینسٹ ریڈنگ تھنگس دیٹ آر بیونڈ یور میرٹ، کہ جو حقیقی چیز میں جو زہد کی پرسیوٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو دور کر دیں۔ وہ آن اٹس اون اٹس اونلی اے میٹر آف اسپریچل پیورٹی، رائٹ؟ تو اصل میں کیا ہے، موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں، دے میک اٹ مور دین اسپریچل پیورٹی اینڈ دے گو انٹو ڈفرنٹ میٹرز ریلیٹنگ ٹو اٹ، جیسے کہ انہوں نے اس میں بھی امام الغزالی نے اشارہ کیا نا کہ اگر تم سے کوئی پوچھتا ہے، اگر تم میرے سے پوچھتے ہو کہ جی اس کا کیا معنی ہے، جو لیٹس سے جو ریکرنگ تھیمز ہے آف ذوق اور ٹیسٹنگ، یہ جو سارے مقام ہیں ان سے مراد کیا ہے، تو یہ چیز تو تمہیں نہیں بتائی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اس مقام بھی نہیں ہو جس میں تم یہ چیز سمجھ سکتے ہو۔ تو اس کے حساب سے جہاں تک میرا خیال جاتا ہے، اس میں امام الغزالی اسی چیز کا اشارہ دے رہے ہیں کہ تمہارا جو پرسیوٹ ہے انیشیلی اٹ از جسٹ ٹو کونکر یور لوور سیلف، کہ جو تمہارے اندر نفس ہے اور جو تمہارے اندر بیڈ کوالٹیز ہیں اور بیڈ کریکٹرسٹکس ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گمراہ ہونا ہے، گمراہ نوٹ ان دا سینس کہ آپ کوئی اور چیز فالو کر رہے ہیں، گمراہ ان دا سینس کہ تمہارے خیالات اللہ سے گمراہ ہیں، کہ جب تم بیٹھے ہوتے ہو تمہارے خیالات اللہ کی بجائے کسی طرف جا رہے ہوتے ہیں، دین کی بجائے کسی طرف جا رہے ہوتے ہیں، سیلف امپروومنٹ کی بجائے کسی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس لیے تو امام الغزالی اپنی جو ان کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس میں بھی وہ اس چیز میں بیان کرتے ہیں کہ جو موسٹلی اولیاء ہیں اور جو صحابہ ہیں وہ معافی گناہوں کے لیے نہیں مانگ رہے ہوتے، کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے، وہ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے خیالات ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں ہیں، جس کو ہم انگلش میں ہیڈ لیسنس کہتے ہیں۔ تو حقیقی طور پہ تو جو اسپریچولیٹی، اس میں امام سیوطی بھی لکھتے ہیں کہ جو ایکسپیرینسز ہیں وہ اس طرح جیسے کہ ایک بچہ ہے، اس کو تھوڑے عرصے بعد اس کے باپ نے کھلونا دے دیا کہ چلو اس نے کچھ اچھا کیا ہے، رائٹ؟ لیکن اگر وہ بچہ پھر یہ سمجھے کہ جی مقصد ہی کھلونا حاصل کرنا ہے، تو پھر تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی اچھے ایکشن کرنے کی، رائٹ؟ اچھے ایکشن کا تو مطلب یہ ہے کہ کیونکہ میرے والد نے کہا ہے تو میں کر رہا ہوں اور میں اس کی عزت کرتا ہوں اور میں اسے عشق کرتا ہوں۔ اگر اس سے کھلونے لینے کے چکروں میں، وچ ان دس سینس، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک تحفہ ہی ہے نا کشف یا الہام، یہ تحفہ ہے، تو اگر اس کی پرسیوٹ میں ہم لگ جائیں تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عشق کی خلاف ورزی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جیسے اس میں بات کرتے ہیں، اس میں آئی تھنک کہ جو بلائنڈنس کی ہے نا ایگزامپل، دیٹ از مچ مور پاورفل۔ امام غزالی دیتے ہیں احیاء علوم الدین میں کہ اگر ایک بلائنڈ آدمی کو کہا جائے، اگر ایک بلائنڈ آدمی کو آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ ریڈ کلر کیا ہے، تو اس کو ہر چیز کا تصور ہوگا سوائے اس کے کہ ریڈ کلر کیا ہے، کیونکہ اگر آپ سمجھا رہے ہو اس کو کہ فرض کرو کرن آتی ہے جی تو کچھ ریفلیکٹ ہوتی ہے، کچھ نہیں ریفلیکٹ ہوتی، تو وہ جب ریفلیکٹ ہوتی ہے تو کچھ اگر سفید کو اس چیز سے جوڑو تو فلاں سے جوڑو تو جا کے یہ رنگ نکلتا ہے، تو اس نے تو آج تک زندگی میں کبھی رنگ ہی نہیں دیکھے، اس کو کیا پتا رنگ کس طرح نکلتے ہیں، یہاں پہ سفید کیا ہوتا ہے، یہاں پہ لائٹ کی کرن کا کیا رنگ ہوتا ہے، تو موسٹ پروبیبلی ہی وڈ ارائیو ایٹ اے فالس انٹرپریٹیشن، اور وہ پہلے اس چیز سے اتنا دور نہیں ہوگا ریڈ کلر سے جتنا وہ اب ہو گیا۔ بالکل۔ تو ان ایسے اس کو بتانے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا رائٹنگ میں یا ٹاکنگ میں، کیونکہ وہ چیز بتائی نہیں جا سکتی، وہ صرف دیکھی جا سکتی اور ایکسپیرینس کی جا سکتی۔ یہ میرا بیسک سی انڈرسٹینڈنگ ہے اس ہاں کا۔ نہیں، بلکہ اس میں اچھا ہو گیا۔ اس کے اندر ایک پوائنٹ جو مجھے نہیں اس وقت خیال آیا تھا کہ ان دونوں تھیمز کے درمیان ایک بہت امپورٹنٹ کنیکشن جو ہے وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ دیکھیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے کہ آپ مجاہدے اور ریاضت سے اپنے نفس کی
کا تزکیہ کرو اور اپنے دل کو غفلت سے خالی کرو، بجائے کہ تم شطحات میں پڑھو یا ان مشکل الفاظ میں پڑھو جو کسی وقت کسی عالم دین کی کسی کتاب میں مل جائیں یا کسی وقت کسی اللہ کے ولی نے ادا کیے ہوں۔ تو اس کا بھی اگلے پوائنٹ سے کافی لنک بنتا ہے کہ جس چیز کے آپ لیول پہ نہیں ہو، جس کے لیول آف انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں ہو یا جس کے لیول آف ایکسپیرینس پہ نہیں ہو، اس میں پڑھو گے تو خام خواہ ادھر ادھر کی بحثوں میں بہہ جاؤ گے یا خام خواہ کی جو ہے گمراہی کے خطرے میں پڑ جاؤ گے، بجائے کہ آپ آگے بڑھو۔ تو آگے جب بڑھ جاؤ گے، جب سمجھ آ جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، تب دیکھ لیں گے۔ اور پھر دوسری بات بھی بہت ویلڈ ہے کہ جب آپ کا مقصد اللہ کو پانا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہی گول ہونا چاہیے، بجائے کہ یہ سمجھ آ جائے اچھا یا فلاں صوفی نے یہ جو کہا تھا اس کا کیا مطلب ہے۔ بھئی جو بھی مطلب ہے، مقصد تو اللہ کو پانا ہے، تو اگر اللہ کو پا لیا تو صوفی کا قول سمجھ آئے نہ آئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور پھر صوفی کے بہت سے آپ کو پتہ ہے اقوال ایسے بھی ہوتے ہیں جو غلط بھی منسوب ہو جاتے ہیں، تو اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے وہی بات کہ جہاں پہ غلط منسوب بھی ہو سکتا ہے اور اگر منسوب نہیں بھی ہوا تو جب اس کا مقصد سے لنک نہیں ہے تو بجائے کہ آپ اس میں پڑ جائیں کہ اچھا اس کال کا کیا مطلب ہے یا اس نے یہ کیوں کہا تھا یا اس نے یہ جو کہا تھا یہ کیا تھا یا یہ کس کیفیت کی بات تھی۔ بھئی جب کیفیت اگر کبھی آئے گی آپ کو تو دیکھ لیں گے، آپ اپنے مقصد پہ اپنا فوکس رکھیں۔ تو یہ واقعی میں اس کے اندر یہ ایک اینگل ہے جو ترجمہ کرتے وقت مجھے ذہن میں نہیں آیا تھا، اور موسٹ پروبلی یہی اس کا ایکچوئل مقصد بھی ہوگا۔ سو انشاءاللہ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایہا الولد، اے بیٹے، بعد مسائل کا، تمہارے بعض سوال من ھذا القبیل، اس ہی کیٹیگری سے ہیں، اس ہی قسم سے ہیں، یعنی کہ جن کا جواب نہیں دیا جا سکتا، اور وہ جب تم ایکسپیرینس کرو گے تب ہی دیکھی جائے گی۔ اور تم اپنے مقصد پہ فوکس رکھو اور ان کے اندر پڑھ کے ایسے مسائل میں نہ پڑھو کہ جن کو تم غلط سمجھ کے یا کوئی غلط کام نہ کر لو، یا جن کو غلط سمجھ کے تم گمراہ نہ ہو جاؤ، یا جن کے پیچھے پڑھ کے کسی اللہ کے بندے کو برا نہ کہہ دو، یا جن کے پیچھے پڑھ کے ان کے معنی کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تم اصل مقصد سے ہٹ کے کسی اور مسئلے میں نہ پڑ جاؤ۔ وَأَمَّا الْبَعْضُ الَّذِي، اور بعد ایسے ہیں، نہیں سوری، وَأَمَّا الْبَعْضُ الَّذِي يَسْتَقِيمُ لَهُ الْجَوَابُ، اور جہاں تک ان بعض سوالوں کی بات ہے کہ جن کا جواب ممکن ہے، فقط ذکرناہ، تو ان کا ہم نے ذکر کیا ہے، فی احیاء العلوم، احیاء العلوم کے اندر جو ان کی کتاب ہے، وغیرہ، اور اب دیگر کتابوں میں، وَنَذْكُرُ ہَا ہونا، اور ادھر ہم ذکر کرتے ہیں نبذن، ان میں سے یعنی کچھ ٹکڑے، نبذم منہ، ان میں سے کچھ ٹکڑے، ونشیر الیہ، اور ان کو ہم یعنی بیان کرتے ہیں، ان کو پھیلاتے ہیں، ان کو نشر کرتے ہیں۔ فنقول، سو ہم کہتے ہیں، قد وجب علی السالک، سالک جو راستہ چل رہا ہے، جو اللہ کی محبت کا بندہ راستہ چل رہا ہے، قد وجب علی السالک، اس پر واجب ہے، اس پر ضروری ہے، اربعۃ امور، چار باتیں، چار امور۔ اول الامر، پہلا، اعتقاد صحیح، درست عقیدہ، لا یکون فیہ بدعت، جس میں کوئی بدعت نہ ہو۔ بدعت معنی یعنی ایسی چیز جو خلاف شریعت ہو یا شریعت کے حدود سے باہر ہو۔ یہاں پہ ایک کافی طویل بحث اکثر بدعت کے ساتھ پھر جڑ جاتی ہے کہ کیا چیز ہے جو بدعت، ایجاد کی ہوئی چیز، نئی چیز، انوویشن میں کاؤنٹ کرتی ہے اور کون سی نہیں کرتی۔ اس میں کافی لمبی بحث ہے۔ کچھ حضرات ہیں جو زیادہ سخت ایک رویہ اپناتے ہیں، ان کے نزدیک ہر چیز جو ثابت شدہ نہ ہو وہ اس میں فٹ ہوتی ہے۔ کچھ ذرا تھوڑا سا نرم ان کا رویہ ہے، وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایز لانگ ایز کہ دین کے پرنسپل کو نہیں آپ توڑ رہے اور اس کے اندر آپ انوویٹ نہیں کر رہے، تو کوئی چھوٹی موٹی انتظامی چیز جو ہے وہ پھر بدعت نہیں کہلاتی۔ سو یہاں پر وہ بات آ جاتی ہے بدعت کی کہ بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سو جو اس کی ڈیفینیشن اگر زیادہ سخت والی کریں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پھر اس کے اندر بہت سے سوالات جو ہیں کچھ کبھی کبھار علماء کے اوپر بھی اٹھ جاتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی کم والی کریں تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کسی کو تبدیلی کی اجازت دے رہے ہیں، وہ کسی کو تبدیلی کی اجازت نہیں دے رہے، انوویشن یعنی بدعت کی اجازت نہیں دے رہے، مگر ان کی بدعت کی ڈیفینیشن پھر ایسی ہے کہ اس کے مطابق پھر بہت سی چیزیں جو ہیں جن کو دوسرا گروپ جو ہے بدعت سمجھتا ہے وہ اس کو بدعت کاؤنٹ نہیں کرتے۔ تو اعتقاد صحیح، اور بدعت جو ہے عقیدے میں بھی ہو سکتی ہے، عمل میں بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے یہاں پر عقیدے کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ اعتقاد صحیح، درست عقیدہ، لا یکون فیہ بدعت، اس میں کوئی ایسی نئی ایجاد کردہ چیز نہ ہو جو دین کی باؤنڈریز سے ٹکرائے یا ان کے خلاف جائے۔
اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر اگر ضرورت ہو تو ہم ڈسکشن کے ٹائم پہ دیکھ لیں گے۔ والثانی، اور دوسری، توبۃ نصوح، یعنی مخلص، سنسیئر اور مکمل توبہ، جس سے میں نے پہلے کہا میں تھوڑا سا ایک کیا ہے مفہومی قسم کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ توبۃ نصوح لا یرجع بعدها الی الذلہ، ایک ایسی سچی توبہ جس کے بعد واپس نہ جائے ذلت کی طرف یا گناہ کی طرف۔ اگر ذلہ والا نسخہ لیں تو گناہ کی طرف، اور اگر دوبارہ غلطی کی طرف، اور ذلہ والی تو پھر ذلت کی طرف۔ والثالث، اور تیسرا، استرضاء الخصوم، اپنے دشمنوں کے ساتھ یعنی ریکنسیلیشن کرنا، ان کے ساتھ دوستی کر لینا یا ان کے ساتھ مفاہمت کر لینا۔ حتی لا یبقى لأحد علیک حق، یہاں تک کہ کسی کا بھی تمہارے خلاف کوئی حق یا کوئی کلیم نہ بچے، یعنی کہ اور کچھ تو صوفیہ اس حد تک بھی گئے ہیں کہ جب اپنے شاگردوں کو انہوں نے سکھایا تو انہوں نے کہا کہ ہر جس شخص سے کبھی تمہاری لڑائی ہوئی ہو یا مخالفت ہوئی ہو تو جا کر تم اس سے معافی مانگو، چاہے تم صحیح ہو۔ ایک تو نفس بھی مرتا ہے اور انا مرتی ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے اوپر غلطی سے بھی کسی کا حق نہ ہو۔ سو استرضاء الخصوم حتی لا یبقى لأحد علیک حق، والرابع، اور چوتھا، تحصیل علم الشریعت، شریعت کے علم کا حاصل کرنا، قدر ما تؤدی به اوامر اللہ تعالی، اس حد تک، اس اماؤنٹ میں کہ جتنا ضروری ہے کہ جس کی بنیاد پر تم جو ہو شریعت پر عمل کر سکو، اللہ کے احکام پر عمل کر سکو۔ ثم من العلوم، اور پھر باقی علوم میں سے، علوم الآخرتی، ما یکون بہ النجات، جن سے آپ کی نجات یا جن پر آپ کی نجات کا دار و مدار ہو۔ یعنی چار باتیں انہوں نے کہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ ایک مکمل اور درست عقیدہ ہو جس میں کوئی بگاڑ نہ ہو، دوسرا کہ ایسی توبہ ہو جس کے بعد واپس غلطی کی طرف بندہ نہ جائے، پھر یہ کہ اگر کسی کے ساتھ مخالفت ہے تو اس کے ساتھ جو ہے مفاہمت ہو جائے تاکہ کسی کا آپ پر حق نہ رہے، اور چوتھی کہ ضروری علم شریعت کا جس کی بنیاد پر اللہ کے احکام پر عمل کر سکیں، اور دیگر علوم میں سے کہ جن کی بنیاد پر آپ کو نجات مل سکے، خام خواہ کے علمی بحثوں کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ اللہ کا حکم بجا لائیں اور اس کی خلق کی خدمت کر سکیں۔ حکیہ، حکایت کی گئی ہے، ان الشبلیہ، کہ شبلی رحمت اللہ علیہ، یعنی کہ ابو بکر الشبلی جو شاگرد تھے خواجہ جنید بغدادی کے رحمت اللہ علیہ، ان الشبلی رحمہ اللہ خدم 400 استاذ، انہوں نے 400، حکایت ہے کہ انہوں نے 400 اساتذہ کی خدمت کی۔ وقال، اور کہا، قرأت 4,000 حدیث، کہ میں نے پڑھی ہیں 4000 حدیثیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری حدیثیں، کیونکہ محاورتاً بھی کہہ سکتے ہیں۔ ثم اخترت منها حدیثا واحدا، اس میں سے میں نے ایک حدیث کو اختیار کیا یا چن لیا، وعلمت به، وعملت به، اور اس کے مطابق عمل کیا، وخلیت ما سواہ، اور اس کے سوا جو تھا ان کو، لفظی معنی یہی ہے کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا یا میں نے الگ کر دیا یا میں نے رہنے دیا، مگر یہاں اس کا یہ معنی نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تمام احادیث جو ہیں ان کی اہمیت مکمل طور پر ہے، مگر یہ کہ یعنی وہ جو یہ بات کر رہے ہیں اہمیت کے معنی میں، کہ اس کو میں نے سب سے اہم پایا اس معاملے میں جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ لأنی تأملتہ، کہ میں نے اس پر، کیونکہ میں نے اس پر غور کیا، فوجدت، اور میں نے پایا، خلاصی و نجاتی فیہ، اس میں اپنی نجات، اپنی کامیابی میں نے اس میں پائی۔ وکان علم الاولین والآخرین کلہ مندرجا فیہ، اور اس کے اندر تمام پہلے آنے والوں اور بعد میں آنے والوں سب کا سب جو علم تھا اس کو میں نے اس کے اندر پایا۔ فاکتفیت بہ، تو میں نے اس پر اکتفا کر لیا، وذالک، اور وہ یہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لبعض اصحابہ، اپنے بعض اصحاب سے کہا، اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا، کہ اپنی دنیا کے لیے عمل کرو
جس قدر تم نے اس میں رہنا ہے یا جتنی دیر اس میں تیرا ٹھہراؤ ہے، جس قدر تیرا اس میں مقام یا ٹھہراؤ ہے، وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور اپنی آخرت کے لیے عمل کرو بقدری جس قدر تیرا اس میں ہمیشہ رہنا ہے، بقائے فیہا، جس قدر اس میں تیرا ٹھہراؤ ہے وہی معنی، مگر یہاں پر جب پہلی باری میں مقام کا فیہا کہا گیا ہے اس میں مراد یہ ہے تھوڑی دیر ٹھہرنا، اور بقائے کا جس قدر اس میں ہمیشہ تیرا رہنا ہے، جس قدر اس میں تیری بقا ہے۔ وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اور اللہ کے لیے عمل کرو جس قدر تجھے اس کی حاجت ہے، یعنی ہر چیز میں لٹرلی اس کی حاجت ہے نا، کیا چیز ہے جس میں اللہ کی حاجت نہیں ہے؟ سانس کے لیے بھی اللہ کی حاجت ہے، زندگی کے لیے اللہ کی حاجت ہے، سو جس قدر اللہ کی حاجت ہے تجھے اس قدر اس کے لیے عمل کرو۔ وَعْمَلْ لِلنَّارِ، اور جہنم کی آگ کے لیے عمل کرو بقدر صبر کا علیہا، کہ جس قدر تم اس کے لیے اس میں صبر کر سکتے ہو، اور یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ ہم صبر نہیں کر سکتے اس میں۔ یہ روایت تھوڑی سی آپ کہتے ہیں مشکل روایتوں میں سے ہے کہ اس کی ایگزیکٹ الفاظ سے کچھ علماء کا کہنا ہے کہ روایت شاید نہ ملے، یا اور کچھ کا کہنا ہے کہ مل جائے، یعنی امام غزالی نے اس کو شبلی سے روایت کیا ہے حدیث کہہ کے، اور جو میرے پاس نسخہ ہے اس کے اندر فٹ نوٹس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا کوئی ایکچوئل سورس نہیں ملا، تو ہو سکتا ہے کہ سلطان بھائی کو شاید جو نسخہ ان کے پاس ہے یا جو انہوں نے پڑھا ہے اس میں کچھ مل گیا ہو، تو یہ روایت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شبلی نے اس کو خود روایت کیا ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے صوفیاء میں بھی محدثین گزرے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذرا قدر کمزور روایت ہو، مگر بہرحال یہ انہوں نے حدیث کے نام سے ہی بیان کی ہے کہ اعمل لدنیا کا، اپنی دنیا کے لیے عمل کرو بقدر مقام کا فیہا، جس قدر تیرا اس میں ٹھہراؤ ہے، جس قدر مختصر اس میں تیرا ٹھہراؤ ہے، وعمل لآخرت کا، اور اپنی آخرت کے لیے عمل کرو بقدر بقاء کا فیہا، جس قدر ہمیشہ کے لیے اس میں تیرا ٹھہراؤ ہے، وعمل للہ، اور اللہ کے لیے عمل کرو بقدر حاجتک الیہا، جس قدر تجھے اس کی حاجت ہے، وعمل للنار، اور جہنم کے لیے عمل کرو یعنی برے عمل کرو بقدر صبر کا علیہا، جس قدر تم اس میں صبر کر سکتے ہو، یعنی کہ جب تم اس میں صبر نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ایسے عمل نہ کرو جو تمہیں اس طرف لے جائیں۔ تو اس لیسن میں انہوں نے اسی بات سے شروع کرتے ہوئے کہ تمہارے کچھ ایسے سوال ہیں جو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو تم ابھی نہیں سمجھ سکتے، جب تم وہاں پہنچو گے تب ہی دیکھیں گے، تو اس کے اندر تم نہ پڑھو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ تمہارے ایسے سوال ہیں کہ جن کا جواب آسانی سے اور ممکن بھی ہے، تو میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سالک پر جو راستہ چل رہا ہے، 4 چیزیں ضروری ہیں کہ عقیدہ درست کرے، اپنا توبہ کرے اور اپنے اعمال درست کرے، تیسرا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ جو ہے مفاہمت کرے، ان کو معاف کرے، ان سے اپنے آپ کو معاف کروائے، اور چوتھا کہ ضروری علم حاصل کرے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ایک روایت بیان کی، جس کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ شبلی نے یوں کہا کہ اس کے اندر میں نے خلاصہ پایا ایک طرح سے، جو تمام تعلیمات ہیں تمام احادیث کی، ان کو تو میں نے اس کو اپنے لیے سب سے اہم چیز مان لیا کہ اس کو میں اپنی زندگی کا یعنی اپنی زندگی کا مدار بنا دوں، اپنی زندگی کو اس کے گرد گھما دوں، اپنی زندگی کا اس کو پوائنٹ آف ریفرنس یا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ بنا دوں، اور یہ یعنی مین اس کے اندر بات ہو گئی۔ تو سلطان بھائی اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ آئی تھنک اس میں آپ نے ماشاء اللہ سے کورڈ ایوری تھنگ۔ اس میں بس یہی ایڈ کرنا ہے دیٹ فار امام الغزالی، اس میں وہ بات کرتے ہیں آن اس چیپٹر آن نالج ایز ویل، کہ علم صرف وہی ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لے کے جاتا ہے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ فالو کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ امام الغزالی کے نزدیک باقی جو علم ہے وہ irrelevant ہے، کیونکہ اس میں امام الغزالی ایک بڑی پرانی فلسفی بحث تھی فرام دا گریکس۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ آئی ایم پریٹی شیور امام غزالی اس بحث کے بارے میں انڈیکیشن نہیں کر رہے، لیکن مطلب اسی بحث کو فالو کرتی ہے نا کہ علم کی نیچر کیا ہے، کہ کیا ان کتب سے آتا ہے، یا کیا وہ اسٹڈی سے آتا ہے، یا کیا وہ اپنے ٹیچر سے آتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پرانے لیٹ سے آئیڈیالوجی ہے یا اس میں موقف ہے وہ پلیٹو کا ہوتا تھا۔ پلیٹو کے نزدیک کتابیں جو ہے نا وہ علم کو خراب کرتی ہیں، کیونکہ اٹس ویری ڈفرینٹ کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ اور میں کنورسیشن کر رہے ہیں آپس میں، ہم ہر چیز کے نقطۂ طے تک جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہ مجھے اس کو ایک لیٹ سے پیراڈائم کے اندر بیان کر کے لکھنا ہے کتاب کے اندر۔
مے بی میں اس پیراڈائم کو پوری طرح مانتا بھی نہیں ہوں، مے بی آئی کوڈ فریم اٹ بیٹر، مے بی اگر میرے سے بات ہو تو میں اس کو بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہوں، مے بی اگر ہم دونوں آپس میں بات کریں تو آپ سیدھا میرے دل سے وہ علم لے لیں. تو اس میں امام الغزالی کے نزدیک امام الغزالی سے بھی تھوڑے زیادہ ریڈیکل ہیں، سینس کہ امام الغزالی کے نزدیک جو کتاب ہے اور جو اوتھر ہے وہ ریلیونٹ ہے. جو علم آتا ہے آپ کے دل میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تھرو آتا ہے، اس کا کسی بھی چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ٹیچر سے واسطہ ہے نہ بک سے واسطہ ہے. تو اس کے مطابق جو بھی علم ریلیونٹ ہے آپ کی دین اور دنیا کے، اس علم کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وہ علم دین کی طرف سے نہیں آتا، اللہ کی طرف سے نہیں آتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آتا، تو الٹیمیٹلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے امام غزالی کوئی ریڈیکل تو نہیں، وہ کہتے تھے ایسٹرونومی بھی لازمی ہے، فلاں چیز بھی لازمی ہے، فلاں چیز بھی لازمی ہے فار دا بینیفٹ آف دا سوسائٹی، لیکن فار یور اون سیلویشن یو شوڈ اونلی فوکس آن دیٹ اماؤنٹ آف نالج جو آپ کے لیے لازمی ہے. تو اس سے زیادہ بھی حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے کہ اگر کسی صوفی نے کوئی چیز لکھی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کیا پتا اس صوفی نے غلط لکھ دی ہو، کیا پتا اس کی مس انٹرپریٹیشن ہو، کیا پتا آپ کی سمجھ سے باہر ہو، رائٹ؟ 1000 چیزیں ہو سکتی ہے، آپ کا اس سے کیا واسطہ اس نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا. تو اس میں تو امام غزالی احیاء علوم الدین میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو صوفی ہے نا وہ کنسٹرینٹ ہے اپنے اس میں مسٹیکل ویژن سے، کیونکہ اس کو نہیں پرواہ کسی اور کا کیا ویژن ہوا کیا نہیں ہوا، تو اپنے آپ سے پرواہ ہے نا کہ میں نے کیا دیکھا ہے، مجھے کیا دوک ہوا ہے. تو بڑی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کا دوک دوسرے سے اپوزٹ ہے، دوسرے کا تیسرے سے اپوزٹ ہے، اور ایک دنیا کو اپنے دوک کی طرح سے دیکھ رہا ہے، دوسرا اپنی دوک کی طرح سے دیکھ رہا ہے، تو ان کے اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس لیے امام غزالی احیاء علوم الدین میں بھی کہتے ہیں کہ اس سے کوئی ثبوت نہیں کسی بندے کو تعینات ہو سکتا جی فلاں کو فلاں دوک ہوا، تمہارا اس سے کیا واسطہ ہے؟ تمہارا کام ہے تم اپنے آپ کو اندر سے صاف کرو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کوئی چیز دکھا دیتا ہے تو دیکھ لو. تو یور مین فوکس شوڈ بی آن میکنگ شیور کہ آپ کا جو اپنا لوور سیلف ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جا رہے ہو، آپ کا جو بیسک عقیدہ ہے وہ آپ کا فکسڈ ہے، مطلب یو نو کہ ریلیجن بیسک میں اپنا کیا سکھاتا ہے، اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہے، اور آپ اس چیز کو جانتے ہوئے جب آگے ایڈوانس کرو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوئی بھی چیز اگر ریویل ہوتی ہے آپ کو یا کشف ہوتا ہے آپ کو، وہ اس فنڈامنٹل عقیدے کے خلاف نہیں جا سکتا. اینڈ دیٹس اٹ. اس کے علاوہ جو اسپیکولیشنز ہیں یا یہ ہے وہ irrelevant ہے on the pursuit of salvation. بیسکلی وہی بات کہ جو اہم چیز ہے انہوں نے وہی کہا کہ ضروری نالج سیکھو جو تمہاری نجات کا مدار جس پر ہو سکے. اچھا میں اور بھی دیکھ رہا تھا کہ مجھے میرے پاس ایک دو اور جو نسخے ہیں ان میں سے کسی میں فٹ نوٹ کوئی ایسا بھی مل جائے جس میں تھوڑا کچھ سراغ مل جائے روایت کا، مگر ان میں بھی یہی لگ رہا ہے. ایک نے تو بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ قول ہے فلانے کا جس کو غلطی سے حدیث کہہ دیا گیا ہے. تو ممکن ہے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی روایت ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا ٹائم ملے تو بندے کو پھر چاہیے کہ اور جو مزید تخاریج ہیں اور جو مزید علماء نے، ایک شرح بھی مجھے ملی ہے اس کتاب کی، وہ اتفاق نہیں ہوا ابھی دیکھنے کا. تو ہم اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. جو یہ روایت ہے یہ والی نہیں فی الحال ٹریس ہوئی، تو ہم مگر یہ ہے کہ ہاں امام غزالی نے ضرور بیان کی ہے. تو اس کو ہم اگلے پوائنٹ پہ اب چلتے ہیں کہ ایھا الولد، اے بیٹے، اذا علمتا، اگر تمہارے پاس علم ہے، اگر تم جانتے ہو، ھذا الحدیث، یعنی اگر تم اس حدیث کو جانتے ہو جو اوپر بیان ہوئی ہے، لا حاجت الی علم الکثیر، تمہیں بہت سارے علم کی ضرورت نہیں ہے. وہی حدیث جو شبلی نے کہا تھا کہ میں نے ہزاروں حدیثیں پڑھی تو اس کو میں نے سب سے اہم جانا ان دا سینس آف کہ اپنی زندگی کو ڈائریکشن دینے کے. اب ظاہر سی بات ہے اسی قسم کی اور بھی بہت سی احادیث بھی ہیں جو اسی طرح کی بہت گہری ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کو سب سے زیادہ جو ہے اپیل کی ہوگی یا ان کو سب سے زیادہ ٹکرائی ہوگی، یا جس شاگرد کو وہ سمجھا رہے ہوں گے اس کے کانٹیکسٹ میں ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سب سے اہم میں نے اس کو پایا کہ دنیا کے لیے عمل کرو جس قدر تیرا اس میں ٹھہراؤ ہے، اور آخرت کے لیے جس قدر جس قدر تیری اس میں ہمیشگی ہے، اور اللہ کے لیے عمل کرو جس قدر تجھے اس کی حاجت ہے، اور جہنم کے لیے جس قدر تم اس میں صبر کر سکتے ہو. تو کہتے ہیں کہ اذا علمت ھذا الحدیث، اگر تم اس حدیث کو جانتے ہو، لا حاجت الی علم الکثیر، تمہیں بہت زیادہ علم کی حاجت نہیں ہے، نہ تمہیں اس کی کوئی ضرورت ہے، نہ تمہیں اس کی کوئی خواہش ہونی چاہیے. وتأمل، اور غور کرو، فی حکایت اخری،
ایک اور حکایت پر، وہی اور وہ یہ ہے، انا حاتم الاصم، یعنی حاتم بن عنوان الاصم، کان من اصحاب شقیق البلخی، یعنی شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصحاب میں سے، ان کے شاگردوں، ان کے ساتھیوں میں سے تھے، رحمۃ اللہ تعالی علیہما، اللہ کی رحمت ان دونوں پر ہو۔ فسألہ یوما قال، تو ایک دن شقیق نے ان سے سوال کیا اور کہا، صاحبتنی، تم نے میرا ساتھ دیا، میرے دوست بنے، میرے صاحب بنے، میرے ساتھی بنے، میرے شاگرد بنے، منذ 30 سنتن، 30 سالوں سے تم میرے ساتھی بنے، ما حصلت فیہا، تم نے اس میں کیا حاصل کیا، یعنی ان 30 سالوں میں جو تم نے میرے ساتھ گزارے ہیں کیا حاصل کیا؟ قال، اس نے کہا، یعنی کہ ان کے ساتھی نے، حاتم الاصم نے شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حصلت 8 فوائد من العلم، میں نے علم کے 4 ایسے فوائد، 4 ایسے نقطے حاصل کیے، وہی تکفینی منہ لانی ارجو خلاصی و نجاتی فیہا، اور انہوں نے ان 8 نقطوں نے، یعنی اتنے مجھے کامیاب ملے کہ وہ میرے لیے کافی تھے، ان نے میرے لیے کفایت کر لی، وہ میرے لیے مکمل اور اس حد تک کافی اور اس حد تک کامیاب اور اس حد تک یوزفل رہے کہ ان کی بنیاد پر، لانی ارجو، کہ میں امید رکھتا ہوں کہ انہی کے اندر میری نجات اور میری کامیابی کا راز ہے، کہ حصلت 8 فوائد من العلم، میں نے 8 ایسے نقطے، ایسے فوائد علم کے سیکھے، حاصل کیے، وہی تکفینی منہ، کہ جو میرے لیے کافی ہیں، جنہوں نے میرے لیے کفایت کر لی، لانی، کیونکہ میں امید کرتا ہوں، ارجو خلاصی و نجاتی فیہا، کہ ان سے میری نجات اور میری ان سے کامیابی ہوگی۔ فقال شقیق نے کہا، شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے، ما ہی، وہ کیا ہیں؟ قال حاتم نے کہا، الفائدۃ الاولی، پہلا نقطہ یا پہلا فائدہ، انی نظرت الی الخلق، میں نے عوام کی طرف، مخلوق کی طرف دیکھا، فرأیت لکل منہم، میں نے دیکھا کہ ان سب کے پاس، محبوبا و معشوقا یحبہ و یعشقہ، کہ ہر ایک کا ایک محبوب ہے، معشوق ہے، کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اور عشق کرتا ہے، چاہے مال و دولت ہو یا انسان ہو یا کوئی جانور ہو یا جو بھی چیز ہو جو ان کو بہت پسند ہو۔ وبعد ذلك المحبوب يصاحبه، اور ان میں سے بعض محبوب چیزیں جن سے ان کو محبت ہے، جن سے ان کو لگاؤ ہے، يصاحبه الى مرض الموت، وہ موت کے وقت تک، موت کے مرض تک، موت کی کمزوری تک ان کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ وبعده يصاحبه، اور بعض ان کا ساتھ دیتی ہیں، الى شفیر القبر، قبر کے کونے تک، اس کے ساتھ تک۔ ثم يرجع کلہ ویترکہ فریدا وحیدا، اس کے بعد وہ سب واپس آ جاتے ہیں، یعنی دنیا میں، اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں اکیلا، یعنی قبر کے اندر۔ ولا يدخل معه في قبره منهم احد، اور ان میں سے ایک بھی اس کے ساتھ اس کے قبر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، کہ وہ ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں قبر کے اندر۔ ولا يدخل معه في قبره منهم احد، اور کوئی بھی ایک ان کے ساتھ ان کی قبر میں داخل نہیں ہوتا۔ فتفکرت، تو میں نے غور کیا، میں نے غور و فکر کیا، وقلت، اور میں نے کہا، افضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره ويؤنسه فيه، کہ سب سے بہترین محبوب کسی کے لیے وہی ہے، ایک شخص کے لیے جو اس کے قبر میں اس کے ساتھ جائے اور اس کی مدد کرے وہاں پر۔ اب یؤنسہ کی جگہ کچھ نسخوں میں یؤانسہ بھی ہے، مگر وہی کہ اس کی وہاں پر قبر کے اندر مدد کرے۔ فما وجدتہ غیر الاعمال الصالحۃ، اور نیک اعمال کے علاوہ ایسا میں نے کسی کو نہیں پایا، میں نے کچھ ایسا نہیں پایا نیک اعمال کے سوا جو انسان کا دوست ہو، جو قبر کے اندر بھی اس کا ساتھ جائے اور اس کی مدد کرے، بلکہ میں نے دیکھا کہ جو بھی چیز انسان کو پسند ہو وہ اسے چھوڑ کے واپس چلی جاتی ہے۔ فأخذتها محبوبۃ،
اور ایک نسخے میں محبوباً، تو میں نے اس کو اپنا محبوب، اپنا دوست بنایا. فَأَخَذْتُهَا مَحْبُوبَةً لِّي لِتَكُونَ لِي سِرَاجًا فِي قَبْرِي، کہ میرے لیے میرے قبر میں روشن دیا بن کر، سراج بن کر اس کو روشن کرے. وَتُؤَنِّسَنِي، اور میری مدد کرے، فِيهِ، اس میں، وَلَا تَتْرُكَنِي فَرِيدًا، اور مجھے اکیلا نہ چھوڑے. تو پہلا فائدہ کہ لوگ بہت سی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ سب چیزیں ان کا ساتھ چھوڑ دیں گی، صرف دنیا میں ہی ان کا ساتھ ہیں. جب موت آئے گی تو ان میں سے کوئی اس کا ساتھ نہیں دے سکتا سوائے اس کے نیک اعمال کے. سو انسان کو چاہیے کہ نیک عمل سے اپنی دوستی بنائے. الفائدۃ الثانیہ، اور دوسرا فائدہ، انی رأیت الخلق یقتدون اہواءہم، میں نے دیکھا لوگوں کو، میں نے دیکھا مخلوق کو کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کی خواہشات، یقتدون اہواءہم، ان کی خواہشات، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی خواہشات ان کو گائیڈ کرتی ہیں، ان کو اپنی مرضی سے چلاتی ہیں. وَيُبَادِرُونَ إِلَى مُرَادَاتِ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفس کی مرضی اور ان کے نفس کی بھوک اور ان کے نفس کی جو مراد ہے، خواہش ہے، اس کے پیچھے بھاگے جاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. فَتَأَمَّلْتُ قَوْلُهُ تعالیٰ، تو میں نے اللہ کے قول پہ غور کیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. وَأَمَّا، اور یعنی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے خیال سے ڈرتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات سے اپنے نفس کو روکتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت کا باغ ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو وہ کہتے ہیں وَتَيَقَّنْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ، تو میں نے یقین کیا کہ قرآن حق ہے، سچا ہے، صادق. فَبَادَرْتُ إِلَىٰ خِلَافِ نَفْسِي، تو میں نے جلد کر کے آگے بڑھا کہ میں اب اس اِلَىٰ خِلَافِ نَفْسِی، اپنے نفس کے خلاف، جو چیز میرے نفس کو پسند نہیں تھی اس کی طرف گیا اور اپنے نفس کی مخالفت کی طرف گیا. وَتَشَمَّرْتُ بِمُجَاهَدَتِهَا، اور میں نے تشمرت، یعنی کہ میں کمر بستہ ہو گیا اور میں تیار ہو گیا. بمجاہدتها، اس کو محنت کرانے پر، اس کے مجاہدے پہ، اس کی محنت پر، اس پر ریاضت پر. اس کا مطلب سخت کوشش ہے اور خواہشات کو، نفس سے لڑنا، اس کی خواہشات سے لڑنا ہے. تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو میں نے اللہ کے اس قول پر غور کیا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. مقامہ یہاں اقامہ سے، کھڑا ہونے سے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ان کا ٹھکانہ ہے. سورہ نازعات کی آیات ہیں 2. وَتَيَقَّنْتُ، تو میں نے یقین کیا، ان القرآن حق صادق، قرآن حق ہے، سچا ہے. فبادرت، تو میں نے جلدی کی، الی خلاف نفسی، اپنی نفس کی مخالفت پر، جو چیز اس کو ناپسند ہے اس کی طرف جانے پہ، یعنی اللہ کی بندگی کی طرف جانے پہ. وتشمرت، اور میں تیار ہوا، کمر بستہ ہوا، بمجاہدتہا، اس سے لڑنے پر، اس پر محنت کرنے پر، اور محنت کے ذریعے سے اس کا تزکیہ کرنے پر. وما متعتها بہواہا، یعنی کہ اس کو لذت نہیں دی اس کی خواہشات کی. حتی ارتادت بطاعت اللہ تعالی وانقادت، یہاں تک کہ وہ راضی ہو گیا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گیا، جب تک کہ وہ خوش نہ ہوا اللہ کی بندگی پر، اللہ کی اطاعت پر. وانقادت، اور اس نے ہار نہ مان لی، یعنی کہ اور فرما بردار نہ ہو گیا. وانقادت، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ میں نے یقین کیا کہ قرآن سچا ہے، تو میں نے اپنے نفس کی مخالفت کی طرف بڑھا، اور میں کمر بستہ ہوا اس کی ٹریننگ کے لیے، مجاہدے کے ذریعے سے، اور اس کی خواہشات کی لذت سے اس کو دور رکھا، یہاں تک کہ وہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور اس نے ہار مان لی. الفائدۃ الثالثہ، تیسرا فائدہ یا تیسرا نقطہ، انی رأیت کل واحد من الناس یسعی فی جمع حطام الدنیا، کہ میں نے دیکھا ہر ایک انسان کو
یسعا محنت کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، فی جمع کرنے میں، حطام دنیا دنیا کے ٹکڑوں کو، دنیا کے بیکار برباد ٹکڑوں کو، ان کے روئنز کو، ثم یمسکہ قابضا یدہ علیہ، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو پکڑتے ہیں اپنے ہاتھوں میں زور سے. فتأملت فی قولہ تعالی، تو میں نے اللہ کے اس قول پہ غور کیا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. یہ ہے سورہ النحل کی آیت، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. سورہ نحل کی آیت 96 ہے یہ، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے یا ختم ہو جائے گا. ینفدو وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ رہنے والا ہے. فبذلت محصولی، سو میں نے اپنا جو کچھ بھی میرا محصول تھا، جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا تھا یعنی دنیا میں سے، اس کو میں نے قربان کیا. من الدنیا، فبذلت محصولی من الدنیا لوجہ اللہ تعالی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کے لیے. ففرقتہ، اور اس کو میں نے تقسیم کر دیا، بین المساکین، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے درمیان، لیکونا، کہ وہ ہو جائے، ذخراً لی، ذخیرہ میرے لیے، عند اللہ تعالی، اللہ کے پاس. یعنی کہ کیونکہ یہ بات جو ہے، یہ جو ہے اسکرپچر سے، ہمارے قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ جو ہم صدقہ کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس ہمارے لیے اکٹھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ فبذلت محصولی من الدنیا، کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو بڑی زور سے دنیا کے ٹکڑوں کو پکڑ رہے ہیں، تو پھر اور میں نے دیکھا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہے اور ختم ہو رہا ہے، ختم ہونا ہے. تو میں نے اپنا تمام دنیا کا محصول جو ہے، حصول، اس کو میں نے قربان کیا اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کے لیے اس کو تقسیم کر دیا ضرورت مندوں، حاجت مندوں میں، کہ وہ اللہ کے ہاں میرے لیے ذخیرہ ہو کے محفوظ ہو جائے. والفائدۃ الرابعہ، چوتھا فائدہ، انی رأیت بعد الخلق، میں نے بعض مخلوق کو، بعض لوگوں کو دیکھا، یا ظن، کہ وہ خیال کرتے ہیں، زن کرتے ہیں، ان، کہ شرفہ و عزہ، کہ ان کی شرافت، ان کی عزت، ان کی بڑائی، فی کثرت الاقوام، جو ہے ان کی اقوام، والعشائری، اور ان کی قبائل، اور ان کے لوگوں، اور ان کے یعنی دوستوں، عزیزوں، اقربا، ان کے گھرانے، ان کی بڑائی میں، ان کی کثرت میں ہے، ان کے سائز میں ہے. فاعتز بہم، اور وہ ان پر جو ہیں وہ یعنی فخر کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنی عزت کا مدار وہ سمجھتے ہیں. فاعتز بہم، کہ وہ ان کے اوپر یا ان میں فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اپنا ناز سمجھتے ہیں، اپنی بڑائی سمجھتے ہیں. وزعم آخرون، اور بعض کا زعم ہے، بعض کا خیال ہے، انہو فی ثروت الاموال و کثرت الاولاد، کہ وہ مال کی کثرت میں اور اولاد کی کثرت میں، ان چیزوں کے اندر ہے. فافتخروا بہا، اور وہ اس پر فخر کرتے ہیں، اس پر غرور کرتے ہیں. وحسب بعضهم، اور بعض کا خیال ہے، ان العز والشرف، کہ عزت اور شرافت اور بڑائی اور اچھائی جو ہے، فی غصب اموال الناس وظلمهم وسفک دمائهم، وہ یعنی طاقت کے بیجا استعمال میں ہے، وہ لوگوں کا مال ان سے چھین لینے میں ہے ناجائز طریقے سے، ان پر ظلم کرنے میں ہے، اپنی طاقت دکھانے میں ہے، ان کا خون بہانے میں ہے. واعتقدت، اور طائفۃ، اور ایک گروہ نے سوچا، انہو فی اتلاف المال و اسرافہ و تبذیرہ، کہ مال کے ضائع کرنے میں، اس کے لگانے میں، اسراف میں، پیسہ خرچ کرنے میں، چیزیں خریدنے میں، ادھر ادھر پیسہ یعنی بہا دینے میں جو ہے اصل بڑائی ہے، ان کا یہ خیال ہے. فتأملت فی قولہ تعالی، تو میں نے اللہ کے اس قول میں غور کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہترین، تم میں سب سے اکرم، تم میں سب سے اعلیٰ جو ہیں، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والے، اللہ کا خیال رکھنے والے، اللہ کی موجودگی کا احساس رکھنے والے، اس کے خوشی کی امید رکھنے والے، اور اس کو چاہنے والے، اور اس کی ناراضی سے ڈرنے والے لوگ ہیں. سورہ حجرات کی آیت ہے. تو کہتے ہیں فاخترت التقوی، تو میں نے تقوی کو اختیار کیا، اللہ کے خوف کو، اس کی موجودگی کے احساس کو. واعتقدت ان القرآن حق صادق، اور میں نے
ایمان بنایا، عقیدہ بنایا کہ قرآن حق ہے، صادق ہے، وَظَنُّهُمْ وَحُسْبَانُهُمْ كُلُّهَا بَاطِلٌ زَائِلٌ، اور ان کا جو یہ خیال ہے، ان کے یہ جو غلط ان کی جو سوچ ہے، یہ سب کا سب جو ہے باطل ہے، یہ سب کا سب جو ہے جھوٹ ہے، یہ سب کا سب بیکار ہے اور غلط ہے۔ زائل الفائدۃ الخامسہ، اور پانچواں فائدہ، پانچواں نقطہ، انی رأیت الناس، کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، یذم بعضهم بعضا، کہ ان میں سے بعض کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں، اور ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یعنی ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یذم لفظی معنی یعنی کہ وہ ان کو کوستے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کے عیب نکالتے ہیں، ملامت کرتے ہیں۔ وَيَغْتَابُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَغْتَابُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور کچھ جو ہیں وہ بعض کی غیبت کرتے ہیں، وہ بعض کے پیچھے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ جو ہیں ان کی برائی کرتے ہیں، اور جب وہ سامنے نہیں ہوتے وہ ان کی غیبت کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں فوجدت اصل ذالک، اور میں سمجھا اور میں نے پایا کہ اس کی حقیقت، اس کی وجہ، اس کی جڑ کیا ہے، من الحسد، حسد میں ہے، کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، یعنی کہ وہ برباد ہو جائے۔ فی المال، مال کے معاملے میں، والجاہ، مقام کے معاملے میں، والعلم، علم کے معاملے میں۔ فتأملت فی قولہ تعالی، تو میں نے اللہ کے اس قول پہ غور کیا، اور کتنی خوبصورت ہے نا کہ ہر چیز میں ایک اللہ کا قول پھر وہ بیان کرتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی اس زندگی کے اندر ان کی معیشت جو ہے ان میں تقسیم کر دی، یعنی ان کے درمیان ہم نے تقسیم کی۔ تو کہتے ہیں فعلمت، تو میں نے جانا، ان القسمۃ کانت من اللہ تعالی فی الازل، کہ ازل سے، ہمیشہ سے اللہ کی طرف سے یہ تقسیم ہے جو ہے۔ فما حسدت احدا، تو میں نے کسی سے حسد نہیں کیا، نہ اس کے مقام یعنی جاہ میں، نہ اس کے مال میں، نہ اس کے علم میں۔ وردیت بقسمت اللہ تعالی، اور اللہ کی چنی ہوئی تقسیم پہ میں خوش ہو گیا۔ والفائدۃ السادسہ، اور چھٹا نقطہ، یہ سارے نقطے ہو جائیں، ان کی کوئک سمری بھی کر لیں گے اس پوائنٹ کو اینڈ کرنے سے پہلے۔ انی رأیت الناس، کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، یعادی بعضهم بعضا لغرض وسبب، کہ کوئی کسی غرض سے اور کسی وجہ سے، اور کوئی کسی غرض سے اور کسی وجہ سے کسی اور سے دشمنی کرتا ہے، کہ ایک دوسرے سے وہ دشمنی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ فتأملت فی قولہ تعالی، تو میں نے اللہ کے اس قول پہ غور کیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان بے شک تمہارے لیے دشمن ہے، سو اس کو اپنا دشمن بناؤ، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ سورہ فاطر کی آیت ہے۔ فعلمت، تو میں نے جانا، انہو، کہ لا یجوز عداوت احد غیر الشیطان، کہ شیطان کے علاوہ کسی سے دشمنی جائز نہیں، کیونکہ اصل دشمن وہی ہے، اور جو یہ انسان نے بھی اگر کچھ برا کیا ہے تو اصل میں شیطان سے سب آ رہا ہے، وہ لڑا رہا ہے، وہ گمراہ کر رہا ہے تاکہ، اور میں نے یہ سیکھا کہ یہ اصل دشمن ہے، اس کی بات نہیں ماننی، یہ چاہتا ہے کہ اس نے اس سے برائی کرائی یا مجھ سے کروانا چاہتا ہے تو میں نے نہیں کرنی۔ الفائدۃ السابعہ، ساتواں فائدہ، ساتواں نقطہ، انی رأیت کل احد یسعی بجد وَيَجْتَهِدُ بِمُبَالَغَةِ لِطَلَبِ الْقُوَّةِ وَالْمَعَاشِ، کہ میں نے دیکھا ہر ایک شخص کو یسعی، محنت کرتا ہے، بجد، شدید محنت کرتا ہے، سچی محنت کرتا ہے، وَيَجْتَهِدُ بِمُبَالَغَةِ، اور بہت زیادہ یعنی شدت کے ساتھ محنت کرتا ہے، لِطَلَبِ الْقُوَّةِ، قوت پانے کے لیے، وَالْمَعَاشِ، اور معاش پانے کے لیے، کہ کھانا ملے، روزگار ملے، قوت بنے، کچھ زندگی کے اندر اپنا کوئی ٹھکانہ بنے، بحیث یقع بہ فی شبہۃ وحرام، یہاں تک کہ، اس حد تک کہ وہ اس چیز میں پڑ جائے جو حرام ہے یا مشکوک ہے، شبہۃ وحرام، ویذل نفسہ، اور اپنے نفس کو برباد کرے، اس کی ذلت کا سبب بنے، وینقص قدرہ، اور اپنی جو عزت ہے، جو اپنا مقام ہے، اس کو اس کے اندر نقصان حاصل کرے، اس کو کم کرے۔ اس میں ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے جو اربعین میں بھی بیان ہوئی ہے،
مجھے 40 کے ریفرنس سے یاد ہے، اس کا اصل ریفرنس میں بتا دیتا ہوں، حدیث بھی بیان کرتا ہوں، 1 منٹ دیجیے گا، کہ اس حدیث کے اندر الفاظ یہ آئے ہیں کہ حرام واضح ہے اور حلال واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں مشتبہ، یعنی انکلیئر۔ الحرام بین الحلال ان الحلال بین و ان الحرام بین، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، وبینہما امور مشتبہات، درمیان میں ایسی چیزیں ہیں جو انکلیئر ہیں، مکس ہیں، کہ ان کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سو جو ان چیزوں سے دور رہا، ان سے ڈرے رہا، ان سے بچے رہا، سہمے رہا، تو اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچائی، اور جو ان کی طرف بڑھا، ان میں پڑا، وہ حرام میں یقیناً پڑے گا۔ اور جیسے پھر آگے ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، تو یہ ایک روایت ہے، اور اسی معنی کی طرف اشارہ آ رہا ہے کہ لوگ اپنے حلال کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور اس حد تک کر رہے ہیں کہ وہ کچھ حرام میں پڑ جاتے ہیں اور کچھ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جو مشکوک ہیں، انکلیئر ہیں، یار پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، یار نہیں ہو سکتا، اس طرح کر کے، وہ جو نہیں ہوتا ہیلے بہانے کر کے، یار نہیں یار دیکھو ایسے ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اندر سے، کہ بجائے کہ جہاں پر مشکوک بات لگ رہی ہو یا شور نہ ہو آپ کہ آپ اس کو اوائڈ کریں، وہ اس کے لیے کوئی ہیلا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف فائدہ دیکھ کے کہ اس میں بڑا فائدہ ہے، بڑا پیسہ ہے، تو یقیناً حرام کی طرف جاتے ہیں، اپنی عزت کھوتے ہیں، اپنی قدر کھوتے ہیں، بطور انسان اپنی قدر کھوتے ہیں۔ فتأملت فی قولہ تعالی، تو میں نے اللہ کے اس قول پہ غور کیا، وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے یعنی کوئی جانور زمین کے اندر، الا علی اللہ رزقھا، سوائے کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے اس کا رزق، سورہ ہود کی یہ آیت ہے۔ فعلمت، تو میں نے جانا، ان رزقی، میرا رزق، علی اللہ تعالی، اللہ پہ ہے، وقد ضمنہ، اور اس نے اس کی ضمانت اٹھائی ہے، اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے۔ فاشتغلت بعبادتہ، سو میں اس کی عبادت میں مشتغل ہوا، میں اس کی عبادت کے اندر میں نے اپنا شغل ڈھونڈا، اپنا شغل بنایا، وقطعت طمعی، اور میں نے اپنی یہ خواہشات اور یہ امیدیں، عمن سوا، اس کے سوا ہر غیر سے جو تھی ان کو کاٹ دیا، پیسے سے امید ہٹا دی، اسی میں ہم امید ڈال دی، لوگوں سے امید ہٹا دی، کاروبار سے اسی میں ڈال لی۔ فالفائدۃ الثامنہ، اور 8واں فائدہ، انی رأیت کل واحد معتمدا علی شیء مخلوق، کہ میں نے دیکھا کہ ہر کوئی ایک شخص مخلوق میں سے کسی چیز پر اعتماد کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ بعضهم علی الدینار والدرہم، کوئی دینار اور درہم یعنی پیسے کے اوپر امید لگا کے بیٹھا ہے کہ پیسے سے کام ہوگا، وبعضهم علی المال والملک، بعض مال پر اور یعنی بادشاہت پر، طاقت پر، اور طاقت اور بادشاہت بھی ملک میں ضروری نہیں ہے، پراپرٹی بھی آ سکتی ہے، یعنی زمین پر، وبعضهم علی الحرفۃ والصناعۃ، بعض اپنے سکل پر، اپنے بزنس پہ، اپنے ٹریڈ پر، اپنے کاروبار پر اور اپنے فن پر، وبعضهم علی مخلوق مثلہ، اور بعض اسی طرح کسی اور مخلوق پہ۔ فتأملت فی قولہ تعالی، تو میں نے اللہ کے اس قول پہ غور کیا۔ آگے وہ سورہ الطلاق کی آیت بیان کرتے ہیں، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پر توکل کرے، فہو حسبہ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرے، اللہ پر یقین کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، ان اللہ بالغ امرہ، کہ اللہ بلا شبہ اپنا کام، اپنا امر جو ہے، اپنا حکم وہ پورا کرتا ہے، یعنی اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہی ہو کے رہے گا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ، ایک قدر، ایک جو ہے اماؤنٹ جو ہے مقرر کر کے رکھی ہے، جو چیز اس نے جب فیصلہ کیا ہے، جس قدر فیصلہ کیا ہے اسی قدر ہونی ہے۔ فتوکلت علی اللہ تعالی، تو میں نے اللہ پہ توکل کیا کہ وہی ہے کہ جب اس نے ہی ہر چیز کو تقسیم کیا ہے اور اپنی مرضی سے کیا ہے اور اسی کی مرضی آئے گی، تو میں کیوں کسی درہم دینار یا کسی اور چیز پہ یقین کروں۔ فہوا حسبی، تو وہ میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور کیا ہی اچھا وکیل، یعنی جس پر آپ اعتماد کر سکیں۔ تو اس کے آگے شقیق بلخی اس پہ کامنٹ کرتے ہیں، تو پہلے کوئکلی ان 8 کے 8 کو سمرائز کرتے ہیں، اچھا خاصا ٹائم بھی ہو گیا ہے اسی ایک لیسن میں۔ تو وہ پہلا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ لوگ مختلف چیزوں کو
سے محبت کرتے ہیں، اس سے دل لگاتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ نہیں رہتی۔ تو میں نے یہ کہا کہ جو چیز ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اسی کے ساتھ رہنا چاہیے، اسی کے ساتھ دل لگانا چاہیے، یعنی کہ نیک اعمال۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر پھر مجھے اللہ کا قول یاد آیا کہ جب اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، سو جو لوگ اس آگے کھڑے ہونے کا خوف جو ہے وہ رکھتے ہیں اور اس کے حساب سے جیتے ہیں، سو ان کو جنت ملے گی۔ تو میں نے کہا کہ میں کیوں اپنے خواہشوں کے پیچھے بھاگوں جب وہ مجھے اللہ سے دور کر سکتی ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا، وہ جو پیچھے بھی بیان کی تھی، وہ جس پہ کچھ نے ضعف کا بھی الزام لگایا، اور اس آیت میں بھی آیا کہ ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کیوں کروں، اور میں نے اپنی نفس کی خواہش کو ٹرین کیا، اپنے نفس کو ٹرین کرنا شروع کیا، تاکہ میں جو ہوں اللہ کو راضی کر سکوں۔ پھر وہ تیسری انہوں نے بات یہ کہی کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے ٹکڑے اکٹھے کرتے ہیں، تو مجھے اللہ کا قول یاد آیا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ تو میں نے صدقہ کیا، میں نے سب عوام میں بانٹا، میں نے سب غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں بانٹا، کہ اللہ کے پاس یہ ایک حساب میرا اکٹھا ہوتا جائے۔ چوتھا نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ لوگ جو ہیں، کوئی جو ہے اپنی قبیلوں کے اندر، ان کے سائز میں، کوئی اپنی فیملیز کے اندر، کوئی جو ہے مال میں، کوئی اولاد میں، کوئی اپنی طاقت میں، کوئی اپنے ظلم کے اندر، اپنی طاقت کے بے جا استعمال میں، اور کوئی جو ہے اپنے مال کے بے جا خرچ کرنے میں، بلا وجہ خرچ کرنے میں، ضائع کرنے میں، چیزیں اکٹھی کرنے میں، پیسہ لگانے میں، پارٹیاں کرنے میں، اس میں اپنی عزت سمجھتا ہے۔ تو مجھے خیال آیا، اللہ کی آیت، اللہ کا حکم یاد آیا، اللہ کا قول یاد آیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک وہی سب سے اعلیٰ ہے، وہی سب سے اکرم ہے کہ جو تقوی رکھتا ہے۔ سو میں نے تقوی اختیار کیا اور باقی ہر چیز کو میں نے رد کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا بعض لوگ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے پر کی غیبت کرتے ہیں، میں نے دیکھا یہ حسد کی وجہ سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس کے پاس اتنا مال کیوں ہے، یہ مقام کیوں ہے، یہ علم کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ پھر انہوں نے کہا مجھے خیال آیا اس آیت کا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان اس دنیا کے اندر جو ہے سب کچھ تقسیم کیا ہم نے۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب اللہ نے تقسیم کیا ہے تو میں کیوں حسد کروں، اور میں راضی ہوا اللہ کی تقسیم پر۔ اس کے بعد انہوں نے اگلا نقطہ یہ کہا کہ میں نے دیکھا لوگ ایک دوسرے کی دشمنی کرتے ہیں، تو مجھے آیت یاد آئی کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ تو میں نے کہا جب اصل دشمن شیطان ہے تو انسانوں سے کیا دشمنی، صرف شیطان سے دشمنی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگ اتنی محنت کرتے ہیں مال کمانے کے لیے، اور اس کے اندر وہ کبھی غلط کام میں پڑ جاتے ہیں، کبھی مشکوک کام میں پڑ جاتے ہیں، کبھی وہ مال کے پیچھے وہ کہتے ہیں نہیں یار، وہ جہاں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پر احتیاط نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پھر اللہ کی آیت یاد آئی کہ جب اللہ نے ہر کسی کے رزق کا ذمہ اٹھایا ہے تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں غلط میں پڑوں۔ اور آٹھواں نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ مختلف چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں، کوئی مال پہ، کوئی دولت پہ، کوئی زمین پہ، کوئی اپنی صنعت پہ، کوئی اپنے اسکل پہ، کوئی کسی اور چیز پہ، کوئی اپنے کاروبار پہ۔ تو مجھے اللہ کی آیت یاد آئی کہ اللہ جو کرے گا وہی ہوگا، اور اس پر توکل کرنا چاہیے، اور اللہ پر جو توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میں نے اس کو چن لیا۔ ان ساروں کے اندر بائی دا وے نوٹ کریں، مین چیز کیا ہے؟ مخلوق سے ہٹنا، اللہ سے دل لگانا۔ سب سے پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ مخلوق سے دل لگانے کی بجائے جو چیز اللہ کے پاس آپ کو محبوب کرے گی اس سے دل لگانا۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اپنی خواہشات سے دل ہٹا کر اللہ کے آگے حاضر ہونے کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے دل لگانا۔ تیسرا کیا تھا؟ کہ دنیا کے ٹکڑوں سے دل ہٹا کر اللہ سے دل لگانا، اور پھر اس کی خاطر اس کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ چوتھا پوائنٹ تھا کہ دنیا کی چیزوں کے اندر عزت سمجھنے کی بجائے اللہ کے پاس سے دل لگانا، اور جو چیز اس کو پسند ہے اس کو عزت کے قابل سمجھنا، اور اسی کو عزت کا سبب سمجھنا۔ اس سے اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ حسد کو چھوڑنا، دوسروں کے مال وغیرہ کو دیکھنا چھوڑنا، اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش ہونا کہ اللہ نے دیا ہے۔ اس سے اگلا نقطہ تھا کہ دشمنی لوگوں سے نہ کرنا، اس سے کرنا جو اللہ سے دور کرتا ہے، یعنی شیطان۔ اور ساتواں نقطہ یہ تھا
کہ مال سے دل ہٹا کر جو اللہ کے اوپر توکل رکھنا، اور سب سے آخری یہ تھا کہ باقی چیزوں پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ پر، اپنے محبوب حقیقی پر ہی اعتماد کرنا۔ اس کے آگے جب یہ وہ سارے 8 نقطے بیان کرتے ہیں، فقال شقیق، تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وفقک اللہ تعالی، تمہیں اللہ جو ہے کامیاب کرے، انی قد نظرت التوراۃ والانجیل، میں نے دیکھا تورات میں اور انجیل میں، والزبور، اور زبور میں، والفرقان، اور قرآن میں، فوجدت الکتب الاربعہ تدور، تو میں نے پایا کہ 4 جو اللہ کی یہ کتابیں ہیں، تدور علی هذه الفوائد الثمانی، کہ یہ جو 8 نقطے تم نے بیان کیے ہیں، ان 8 کے گرد گھومتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں صرف یہی چیز ہے، مگر یعنی کہ ان دا سچویشن، دیکھیں کہ وہ بنیادی جو پرنسپل کی بات ہو رہی تھی، کہ یہ جو تم نے بنیادی پرنسپل بیان کیے ہیں، ان کی جو اصل تعلیمات ہیں پرانی کتابوں کی، جو ورنہ جو ہے منسوخ ہو چکی ہیں اور یعنی کرپٹ ہو چکی ہیں، اور جو ہمارے پاس محفوظ کتاب یعنی قرآن ہے، اس کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان کا اسپرٹ ان 8 تمہارے نقطوں کے اندر جو ہے سمرائز ہوتا ہے۔ فمن عمل بہا، سو جس نے ان پر عمل کیا، ان 8 نقطوں پر، کان عاملا بہذہ الکتب الاربعۃ، وہ ان 4 اللہ کی کتابوں پر عمل کرے گا۔ یہ پچھلے پوائنٹ سے جڑا ہوا تھا۔ پچھلے پوائنٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں مین کیا کرنا ہے، تمہیں مین اللہ سے دل لگانا ہے اور توبہ کرنی ہے اور اس کی خاطر ہی ہر چیز کرنی ہے۔ اور اس پوائنٹ کے اندر آ کر اس کو وہ ایک ڈیپر لیول پہ اب لے گئے ہیں کہ ہر چیز سے دل ہٹا کر صرف اللہ سے دل لگائیں، یعنی کہ علم بھی حاصل کریں تو وہی جو اللہ کی طرف لے کے جائے، عمل بھی وہی کریں جو اللہ کی طرف لے کے جائے، معاش ڈھونڈیں تو اس طرح سے جس طرح سے اللہ کو پسند آئے، اور اسی طرح کر کے تمام جو انہوں نے 8 نکات بیان کیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ سارے تقریباً ایک ہی بنیادی سبق کے گرد باتیں گھوم رہی ہیں، مگر مختلف اینگل سے آ رہی ہیں، کہ کسی کو اس طرح سے سمجھ آئے، کسی کو اس نظریے سے چاہیے ہوگی، کسی کو اس نظریے سے چاہیے ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ تھوڑا سا پھیلا ہوا موضوع تھا، کیونکہ ایک لمبی حکایت تھی، مگر اس کو جمع کرنے کی بھی تھوڑی کوشش کی ہے۔ آخر میں سمری کے ذریعے سے سلطان بھائی اس میں آپ کو کچھ ڈالنا چاہیں گے؟ نہیں بھائی، مجھے لگتا ہے آپ نے بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا، اس میں کچھ ایڈ کرنے والا تو نہیں۔ اوکے، کافی دیر بھی ہو گئی ہے میرے خیال سے، گھنٹے سے زیادہ شاید ہو گیا ہے۔ جی ہاں، 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے، تو میرے خیال سے ہم اس کے آگے میں نے پڑھا تو ہے، مگر میرے خیال سے اب ہم اس کو نیکسٹ ٹائم پہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم اس کو اسی طرح آگے کنٹینیو کرتے رہیں گے۔ کوئک سمری کے لیے اگر ہم بس آج جو 3 نقطے دیکھیں ان کے پوائنٹس کو دوبارہ سے کوئکلی دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں بجائے کہ ہم کسی ایسی چیز میں پڑھیں جس کا ابھی ہمیں علم نہیں ہے، یا کسی ایسے قول میں پڑھ جائیں جو مشکل اقوال میں سے ہے، کسی صوفی کی کسی کیفیت کا قول ہے، ان کے اندر پڑھنے سے زیادہ اگر اس راستے پہ چلنا ہے، ضروری ہے کہ محنت کریں اور نفس کی خواہشات سے لڑیں اور اللہ سے دل لگائیں۔ دوسرا پوائنٹ جو تھا، اور اس میں یہ بھی بات ہوئی تھی کہ کچھ چیزیں جو ذوقی ہیں، جن کا کیفیات سے تعلق ہے یا جن کا راستہ چلنے سے تعلق ہے، تو جب چلو گے سمجھ آئے گی، اور جب سمجھ آئے گی اور ضرورت ہوگی سمجھنے کی، تب ان کو سمجھ لیں گے یا تب ان کو دیکھ لیں گے، تب آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور تب ہی اس پر بحث کی جائے گی، بجائے کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کیا جائے یا غلطی سے اس کو غلط سمجھ کر کسی کا قول ایسا ہو کہ جو مشکل قول ہو، غلط سمجھ کر خود گمراہ ہونے کا خطرہ نہ لیں، اور جو اصل کام ہے اس پر فوکس رکھیں۔ شریعت اصل معیار ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو سالک ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لگائے اور دوسرے راستوں سے ہٹائے، لہٰذا اس کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 کہ صحیح عقیدہ رکھے، نمبر 2 کہ صحیح عقیدہ رکھے، نمبر 2 کہ توبہ کرے اور گناہ سے دور ہو، نمبر 4 کہ اپنے دشمنوں سے لڑائی ختم کرے اور ان کو معاف فرمائے، اور نمبر 3 اور نمبر 4 کہ ضروری علم کو حاصل کرے اور اور اس علم کو حاصل کرے جس پر اس کی نجات کا مدار ہو۔ ساتھ میں ایک
ہدایت بھی آئی کہ وہی عمل کریں دنیا کے لیے اس حد تک عمل کریں جتنا اس میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اس حد تک جس حد تک اس میں رہنا ہے، اس حد تک اللہ کے لیے عمل کریں جتنا اس کی ہمیں ضرورت ہے، اور جہنم والے کام اس حد تک کریں جس حد تک اس کو برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک حکایت بیان کی گئی جس کے اندر بنیادی سبق وہی تھا کہ اللہ سے دل لگائیں اور غیر سے دل نہ لگائیں، اور خدمت کریں اللہ کے مخلوق کی اور اللہ کی بندگی کریں۔ اس میں کہا گیا کہ اللہ وہ چیز اس چیز کو محبوب رکھیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، بجائے کہ جو آپ کا ساتھ چھوڑ دے۔ اس چیز کے ساتھ اس خواہش کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ خواہش کو قربان کریں اللہ کے آگے، تاکہ اور اللہ کے موافق کریں، اپنی اللہ کے حکم کے موافق کریں اپنی خواہش کو، تاکہ وہ آپ کے لیے کامیابی کا باعث بنے۔ پھر کہا گیا کہ دنیا کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے کی بجائے اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، اور اللہ کی خاطر اس کو صدقہ کریں اور اس کی مخلوق کی مدد کریں جس قدر آپ کر سکتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ عزت کو اللہ نے تقوی کو عزت کا سبب کہا ہے، اسی کو عزت کا سبب سمجھیں۔ پھر انہوں نے سبق سکھایا کہ اللہ نے جب تقسیم کی ہے تو اس پر راضی رہیں اور اس کے مطابق رہیں، بجائے کہ حسد کریں یا دوسروں کے لیے دشمنی پالیں تو صرف شیطان سے پالیں جو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اور آخری بات پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہی رزق کا جب ذمہ لیا ہے سب کا تو اس پر توکل کریں، ہاں محنت کریں کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے محنت کا، مگر اس کے اندر جائز کی حد میں رہیں اور اللہ پر یقین کرتے ہوئے کریں، تاکہ آپ اس سے سکون بھی ملے گا اور اللہ کی طرف آپ بڑھیں گے بھی۔ اور آخری بات یہ کہی کہ اللہ پر توکل کریں، کسی اور پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی وہ ہے جو اس قابل ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے۔ اس کے اندر کوئی بھی اگر آخری پوائنٹ کسی نے ایڈ کرنا ہو سلطان بھائی آپ نے تو بتائیے، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ نہیں منیم بھائی بالکل بہترین۔ چلیں انشاءاللہ تو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس سارے کے اندر جو کچھ درست ہم نے کہا اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے اور دیگر احباب کے لیے فائدے کا سبب بنائے، اور اگر کہیں کوئی ترجمے میں یا بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرمائے، اور دیگر احباب کو بھی اس کی وجہ سے غلطی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔